PNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ تائیوان کے ساحل پر چین کی لائیو فائر مشقیں کشیدگی میں غیر ضروری اضافہ کر رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ تائیوان کے ساحل پر چین کی لائیو فائر مشقیں کشیدگی میں غیر ضروری اضافہ رہی ہیں۔ کینیڈین وزیر دفاع کا یہ بیان بیجنگ کے اعلان کے ایک دن بعد سامنے آیا جب وہ موسمیاتی تعاون سمیت بڑے مسائل پر امریکہ کے ساتھ تمام رابطے ختم کر رہا ہے۔ آنند نے ایک فیچر انٹرویو میں کہا، ہم چین کی طرف سے دھمکی آمیز کارروائیوں سے پریشان ہیں۔ انیتا آنند کا کہنا تھا کہ آبنائے تائیوان میں جارحانہ فوجی سرگرمیوں کے بہانے دورے کو استعمال کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان کے دورے پر بیجنگ کا رد عمل سادہ انتقامی کارروائی سے آگے بڑھ گیا ہے۔ آنند نے کہا، ہمارے ممالک کے قانون سازوں کے لیے بین الاقوامی سطح پر سفر کرنا معمول ہے اور چین کے بڑھتے ہوئے رد عمل سے تناؤ بڑھنے اور خطے کو غیر مستحکم کرنے کا خطرہ ہے۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران چین نے 100 سے زیادہ جنگی طیارے اور 10 جنگی جہاز تائیوان کے خلاف طاقت کے مظاہرے کے طور پر روانہ کیے، جس کا بیجنگ اپنے علاقے کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بیجنگ میں حکام نے جمعے کو کہا کہ وہ پیلوسی پر ذاتی حیثیت میں پابندی لگانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ آنند نے کہا کہ حکومت ابلتے ہوئے بحران میں پوری طرح مصروف ہے۔ کینیڈا کی جانب سے پابندیوں میں اضافے کے بعد روس نے 62 کینیڈین شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ روس نے 62 کینیڈین شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ روسی دفتر خارجہ سے جاری کردہ تحریری اعلامیے میں یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ کینیڈا نے روسی سرکاری نمائندوں، صحافیوں، ماہرین اور روسی آرتھوڈکس کلیسا کے پیٹرک کیریل پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ اس کے جواب میں 62 کینیڈینز کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے ان ناموں کی فہرست شائع کی گئی۔ اس فہرست میں کینیڈا کے وزارت خارجہ اور وزیر اعظم کے عہدیداروں کے علاوہ سیاسی ماہرین، فنکار اور مذہبی نمائندے بھی شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ زیر بحث ناموں کے روس میں داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے اور یہ کہ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی انتظامیہ نے روس کے خلاف مخالفانہ کارروائیاں کیں۔ روسی حکام کے مطابق روسی دنیا اور روایتی اقدار کے مخالف ان کینیڈینز کی فہرست وزارت کی ویب سائٹ پر شائع کی گئی جن کے ملک میں داخلے پر مستقل پابندی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مستقبل میں اس طرح کے اقدامات کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات کا اعلان کیا جائے گا۔ روس کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی زیادہ سے زیادہ نئی روسوفوبک پابندیوں کو ختم کرنے کے پیش نظر روس کے مزید جوابی اقدامات کا جلد ہی اعلان کیا جائے گا۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے اونٹیریو، کیوبیک، نووا اسکوشیا اور PEI میں رہنے والے لاکھوں لوگوں کے لیے گرمی کی وارننگ جاری کی ہے، جنہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے اونٹیریو، کیوبیک، نووا اسکوشیا اور PEI میں رہنے والے لاکھوں لوگوں کے لیے گرمی کی وارننگ جاری کی ہے، جنہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ٹورنٹو کے لیے گرمی کی وارننگ جاری کی گئی، جہاں پولز کے اوقات کو بڑھا دیا گیا۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ یہ باہر 40 ڈگری یا اس سے زیادہ محسوس ہوگا۔ رات کے وقت کم سے کم درجہ حرارت 20 کے وسط تک کم رہنے کی توقع ہے۔ ماہرین موسمیات نے کہا ہے کہ گرمی کی لہر کا سائز جبکہ قابل ذکر ہے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ دوسری جانب وسطی نیو فاؤنڈ لینڈ میں ہنگامی حالت کا نفاذ کیا گیا جب جنگل کی آگ بوٹ ووڈ تک پھیل گئی۔ ابھی تک انخلا کا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے، تاہم وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ تیار رہیں۔ پریمیئر وسطی نیو فاؤنڈ لینڈ کی کمیونٹیز کے رہائشیوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ خطے میں جنگل کی بڑھتی ہوئی آگ کی وجہ سے ممکنہ انخلا کی تیاری کریں۔ ابھی تک انخلا کا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ پریمیئر اینڈریو فیوری کا کہنا ہے کہ یہ اقدام خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے تیاری ہے۔ وسطی نیو فاؤنڈ لینڈ میں آگ 2 ہفتوں سے بھڑک رہی ہے اور سب سے بڑی بیٹی ایسپوئر ہائی وے کے قریب ہے، جس نے کوئگرے جزیرہ نما کے اندر اور باہر جانے والی واحد سڑک کو بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ روس نے یوکرین میں فضائی حملوں کے دوران درجنوں غیر ملکی جنگجوؤں اور یوکرینی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ روس نے یوکرین میں فضائی حملوں کے دوران درجنوں غیر ملکی جنگجوؤں اور یوکرینی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق جنوب مشرقی یوکرین میں فضائی حملوں میں 80 سے زائد
غیر ملکی جنگجو اور 470 یوکرینی فوجی ہلاک ہوئے۔ روسی وزیر دفاع نے انکشاف کیا کہ بہت سے غیر ملکی جنگجو نامناسب تربیت اور جنگی تجربہ نہ رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اپریل میں روسی فوج نے اندازہ لگایا تھا کہ یوکرین میں 7,000 غیر ملکی فوجی موجود ہیں، تاہم اب ان کی تعداد 3,000 سے بھی کم رہ گئی ہے۔ یوکرین نے نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملے کے نتیجے میں روس پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے جوہری پلانٹ پر گولہ باری کے بعد سخت بین الاقوامی رد عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین نے اتوار کی شام سے قاہرہ کی ثالثی میں غزہ میں جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین نے اتوار کی شام سے قاہرہ کی ثالثی میں غزہ میں جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک مصری سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ اسرائیل نے اس تجویز سے اتفاق کیا ہے، جبکہ مصری کوششوں سے واقف ایک فلسطینی اہلکار نے کہا کہ جنگ بندی مقامی وقت رات 8 بجے سے نافذ العمل ہوگی۔ اسرائیل اور فلسطین کے ترجمان نے اس کی تصدیق نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ وہ قاہرہ سے رابطے میں ہیں۔ غزہ کے حکام نے بتایا کہ اسرائیلی بمباری سے اب تک 36 فلسطینی، جن میں اکثریت عام شہریوں کی ہے، شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم محمد شتیہ نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جارحیت کو روکنے میں مدد کریں، جبکہ غزہ میں دونوں فریقوں کے درمیان جنگ بندی پر زور دیا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کا کہنا ہے کہ محصول غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے فضائی حملے نہ صرف غیر قانونی ہیں بلکہ غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ انہوں نے تشدد کے تازہ ترین مقابلے کا سفارتی حل نکالنے پر زور دیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ تائیوان پر چین کے اقدامات جائز، مناسب اور قانونی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ تائیوان پر چین کے اقدامات جائز، مناسب اور قانونی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد چین کی مقدس خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حفاظت کرنا ہے۔ وانگ یی نے کہا کہ تائیوان امریکہ کا حصہ نہیں، چین کا علاقہ ہے۔ دوسری جانب تائیوانی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ چینی فضائیہ کے 22 طیارے آج تائیوان کی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ تائیوانی وزارت دفاع کا مزید کہنا تھا کہ آج چین کے 14 بحری جہازوں کی آبنائے تائیوان میں سرگرمیاں جاری رہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔